اہل بیت کے ماننے والے ہی اہل قرآن ہیں. قرآن ان سے جدا نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے قرآن کو اہل بیت سے جدا نہیں کیا جاتا. تو اس لیے عزیزان گرامی اس کو ایک پہلو اس کا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جس نے پیغمبر کا تعارف کراتے ہوئے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ کسی کی روایت نہیں ہے، کسی کی حدیث نہیں ہے، یہ کلام پاک کے جملے ہیں. اور پیغمبر اس جملے سے اپنا تعارف کرایا کرتے تھے اسمی رحمتن فی القرآن. قرآن پڑھو، اس لیے قرآن پڑھو گے تو تمہیں شان محمدی نظر آئے گی، تمہیں محمد مصطفیٰ کی شان دکھائی دے گی. اور وہ شان یہ ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ قرآن میں یاد رکھو، قرآن میں رحمت میرا ہی نام ہے، اور یہ رحمت ہی کی کثرت ہے جس کو کوثر کہتے ہیں. محمد اگر سمیٹ دیے جائیں تو ایک محمد، اگر بکھیر دیے جائیں تو 14 معصوم، اور ان 14 معصوموں میں 11 امام بطن زہرا سے. اس لیے علی اور محمد کے علاوہ جتنے ہیں وہ کوثر سے متعلق، اور باقی جو 2 ہیں وہ بھی ہم ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہ ان میں ایک ان کے باپ ہیں اور ایک ان کے شوہر ہیں اور باقی ان کے بیٹے ہیں. صلوات. صلوات میں مزہ نہیں آ رہا. چلیے اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں آپ کو اپنے سے نہیں کہوں گا، خدا نخواستہ اس ممبر پہ بیٹھ کے پھر پورا دن روزہ رکھا، ابھی آپ کے ساتھ افطار کیا، مغربین ادا کی، تو یہ تمام محنتیں اس لیے تو نہیں ہے کہ کسی دروغ گوئی یا کس بیانی کا شکار ہو کہ اپنے گناہوں کو زیادہ کر لوں اور اپنے اعمال کی جزا نہ پاؤں. تو اس لیے ایسی حرکت نہیں کروں گا. لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم لانما تذهب النفاق، اپنی آوازوں کو ہم پر درود بھیجنے میں بلند کرو، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے نفاق دور ہوتا ہے. اور ہمارا مقصد کیا ہے رمضان میں؟ کہ ہم اپنی تزکیہ نفس کر لیں، اپنے آپ کو پاک کر لیں. پیغمبر کے الفاظ پھر دہرا دیتا ہوں ایک مرتبہ اور، ایک اور حدیث، ارفعوا اصواتکم علینا بالصلوات طہارۃ و تزکیہ. دیکھو جہاں جہاں محفل ذکر میں بیٹھا کرو تو بلند آواز سے ہم پہ درود بھیجا کرو، اس لیے کہ بلند آواز سے درود بھیجنے سے تمہاری کثافتیں اور تمہاری نجاستیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور تزکیہ نفس ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ تزکیہ نفس کی منزل ایک منزل ہے. اسی لیے اس کو ملا کے، اسی لیے پیغمبر اللہ کو، وہ دانائے ازل و ابد، وہ کائنات کا خالق جس نے ہادی برحق پیغمبر کو بنایا، پیغمبر کی اہمیت کو سمجھتا تھا، پیغمبری کو سمجھتا تھا، اس لیے اس نے ہم پہ لازم کیا. اور میں آپ سے ایک یہ گزارش کرتا چلوں کہ ابھی میں سوال کا جو جواب دے رہا تھا اس میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے مشکل کام دماغ کا اور عقل انسانی کا کسی چیز کو تسلیم کر لینے میں سب سے مشکل کام ہے توحید کا ماننا. سب سے مشکل کام ہے. دیکھیے جتنا جو مشکل کام ہوتا ہے نا اس کے لیے اتنی سعی کی جاتی ہے. قرآن بار بار آپ کو توحید کے منظر پہ واپس لے کے جاتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کہا فَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. بار بار کیوں کہتا ہے؟ ایک دفعہ کہہ دے قرآن میں کہ میری عبادت کرو، میں تمہارا اکلوتا یکتا پروردگار ہوں، میں رب العالمین ہوں. اور پھر اس کے بعد شیطان کی عبادت نہ کرنا. یہ بار بار ذکر قرآن کو پڑھیں، کوئی صفحہ قرآن کا اللہ کے ذکر کے بغیر آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے کہ آپ غور کیجئے، تمام مذاہب عالم کے لٹریچر پر نظر ڈالیے تو انسانی عقل کے لیے سب سے مشکل کام اپنے خالق کی تلاش. سب سے مشکل کام. سب سے آسان بھی ہو سکتا ہے مگر وہ اس وقت ہوگا جب آپ مان جائیں گے. جب تک آپ مانے نہیں تو سب سے بڑی اڑچن، سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ میں کیسے مان لوں. یہ سب کچھ ایک رینڈملی نیچر کے ایک بگ بینگ کے ذریعے ہو گیا، خود بخود ہو گیا. مادی اشیاء آپس میں ہوئیں،
ایک یکجا ہوئی، کچھ وسائل پیدا ہوئے اور تخلیق انسانی ہو گئی، اور اس سے پہلے جانور بنے، پھر وہ ایوولوشن سے ہوتے ہوتے بندر ہمارے پرانے باپ دادا قرار پائے، اس کے بعد بندر کی جو ترقی یافتہ شکل ہے وہ انسان کہلائی، ہے نا؟ یہ سائنٹیفک صورتحال یہی ہے، مور اور لیس ملتی جلتی ہے اس سے۔ تو اب یہ کیا ہے، اب وہ کیسے مان لے؟ اور پھر اللہ قرآن مجید میں جو ابھی آیات شاہ صاحب تلاوت فرما دے کہ جس کو ہم نے پیدا کیا من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، اور جیسے ہی ہم نے اس کو پیدا کیا نطفے سے، تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ ہمارا ہی سب سے بڑا دشمن بن بیٹھا، خصیم مبین، مانتا ہی نہیں کہ کسی نے پیدا کیا۔ اپنی خلقت کی طرف چلا جائے تو پھر ہمیں دیکھ پائے گا، مگر دیکھتا نہیں ہے انسان۔ اور بہت سے، اور پھر جو ہم میں سے مانے ہوئے ہیں، آپ کہیں گے مولانا نے عجیب بحث چھیڑ دی، ہم رمضان مبارک کی اس مبارک ساعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، حسینیہ کا ذکر ہو رہا ہے، کافروں کا ذکر لے کے بیٹھ گئے، حالانکہ ہم تو سب ماننے والے ہیں۔ عزیز گرامی غور کیجئے، جو مانے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں مان رہا ہے۔ اگر مان لے تو زندگی کا انداز بدل جائے، طبیعتیں منقلب ہو جائیں، دلوں کے حالات وہ نہ رہیں جو اب ہیں۔ اگر مان لے کوئی، ہم سب کہتے ہیں توکلت علی اللہ، علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اتنی تکبیر پڑھتے رہتے ہیں، مگر ہر منزل پر جہاں کہیں مشکل پیش آئے غیر اللہ سے مدد کے طالب ہو جاتے ہیں۔ ہر منزل پر پریشان ہے، اور اگر کوئی پریشان ہے اور وہ مومن ہے تو دو چیزیں متضاد ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کوئی پریشان جب تمہیں اللہ پر یقین کامل ہے اور وہی سب چیزوں کا دیکھنے والا ہے اور ہر ایک شے اس کی طرف رجوع کیے ہوئے ہے؟ تو پھر کوئی کام دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اس کی مرضی اور رضا کے بغیر ہو رہا ہو، اور اگر اس کی مرضی تمہارے کسی کام میں شامل ہے، او کرہت ذالک او احببت، جناب امیر المومنین فرماتے ہیں اے پروردگار پھر تو جو بھی فرما دیتا ہے، جو کر دیتا ہے، خواہ میں اسے پسند کروں یا میری طبیعت اس کو ناپسند کرے، مگر میں اس لیے مانوں گا کہ وہ تیرا حکم ہے۔ اسی لیے مشکل امر آ گئی نا، توحید کا سمجھنا سب سے بڑا مشکل کام، مگر اول الدین معرفتہ، مگر دین کی بنیاد بھی اسی کی معرفت ہے۔ جب تک اس کی معرفت نہ ہو تو دین کی آپ ابتدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ اگر کسی کو سمجھ میں آ بھی جائے تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے نبوت کا، کہ نبی کیسے مانے۔ ویسے آپ کو یہ بتاتا چلوں، جنہوں نے نبی ماننے میں پریشانی جن کو ہوئی وہ وہی تھے جن کو اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جن کو اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جہاں اللہ، اس کی کتاب، احکام سماوی، احکام آسمانی کا یقین ہونا شروع ہوا، وہاں اتنا تقوی آپ کے دل میں آنا شروع ہوا، آپ متقین میں شامل ہونے لگے۔ الف لام میم، اشارہ دے کے چلتا رہوں تاکہ آپ جاگتے رہے میرے ساتھ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ تو غیب پر جیسے جیسے یقین آتا چلا گیا کہ پردہ غیب میں ہے وہ دست قدرت جس نے ہر ایک شے کو بنایا ہے اور ہر ایک چیز کا آرگنائزر ہے پردہ غیب میں۔ ہماری عقل اس کو جاننے کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور ہمارے وہم اور ہمارے گمان اور ہمارا امیجنیشن اگر اس کو پکڑنے کی کوشش بھی کرے تو ہر وقت خطا کرے گا، اور جو کچھ پکڑ کے لائے گا وہ اس کی تخلیق ہوگی، وہ خالق نہیں ہوگا۔ گفتگو یعنی تخلیق کس کی ہوگی؟ آپ کی امیجنیشن کی، جو کچھ بھی آپ نے بنایا۔ بھئی ایک چیز تخلیق کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتی، ایک کو آپ محیط کر ہی نہیں سکتے تو کیسے کریں گے؟ اور آپ کی عقل ہے چھوٹی سی، اور وہ ہے اللہ اکبر و کبیرہ، کہ کبریائیاں جہاں ختم ہو جائیں وہاں سے اس کی کبریائی کا آغاز ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی آپ؟ تو اس نے پیغمبروں کو اپنی ہدایت کا وسیلہ بنایا۔ اب وہ خود جسیم نہیں ہو سکتا، مجسم نہیں ہو سکتا، تو اس نے مجسم بشری پیکر میں پیغمبر بھیجے، ہادیوں کو بھیجا جو انسانوں کے درمیان رہے، اور پھر ان انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے انہوں نے اللہ کی رحمت اور اس کے غضب سے لوگوں کو روشناس کرایا۔ اور ان تمام پیغمبروں میں کسی کو بھی اس نے
رحمتن للعالمین کا لقب دے دیا. تو رحمتن للعالمین، رحمتن للعالمین اس لیے پیغمبر ہیں کہ آغاز کائنات بھی نور محمدی کی وجہ سے. اگر نور محمدی نہ بنے تو پوری دنیا خلق نہیں ہوتی. اور آغاز کا جو انجام ہے، جو فردائے